بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر 5 آیات پہ مشتمل سورت ہے، 1 رکوع ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس میں جو ذکر ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت کا بیان، امت کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت نازل ہوئی اس کا بیان، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان اس صورت میں ہے۔ چونکہ اس صورت میں قرآن کے نازل ہونے کا بیان ہے، تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور چونکہ اس میں لیلۃ القدر کا جو کہ رمضان میں روزے کے مہینے میں آتا ہے، تو اور روزہ جو ہے وہ مدینہ میں فرض ہوا، تو کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے۔ بہرحال سورت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے جو پہلی آیت ہے اس میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے۔ انا، بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو۔ یہ قرآن کا نازل کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا، اور یہ تاکید کی، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تردید کی گئی ہے قریشیوں کی۔ قریشیوں کا یہ الزام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سے گڑھ کر کے لاتے ہیں، یہ ان کا خود کا کلام ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قریشیوں کی تردید کی گئی۔ کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جو برکت والی شان والی ہے اس میں نازل کیا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر کا معنی جو ہے وہ قدر اور منزلت کے ہیں۔ اس کا معنی اندازہ اور فیصلے سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی تقدیر اور فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی تنگی سے بھی لیا جاتا ہے۔ قدر اور منزلت کا معنی اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی شان بلند ہے، اس کی عزت اور عظمت جو ہے وہ بہت بلند ہے، اس لیے اس کا معنی ہے۔ اور جیسے ہم لوگ عام زبان میں بھی قدر بولتے ہیں، یعنی اس کی بڑی قدر ہے، یعنی اس کی بہت عزت ہے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا اندازہ اور تقدیر اور فیصلے سے لیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ اسی صورت میں انشاءاللہ بھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور 1 سال کا پورا جو تقدیر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا معنی جو ہے وہ اندازہ اور فیصلہ بھی لیا گیا ہے۔ اور اس کا معنی تنگی اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اتنے کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس صورت میں ہی ہے اس کا ذکر۔ تو یہ قدر کا معنی اس طرح سے لیا گیا ہے، مفسرین نے لیا ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ تو یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، اور لیلۃ القدر
کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے نازل ہوئی، کیسے اتارا گیا؟ تو اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری قرآن کو ایک مرتبہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو ایک بیت العزہ ہے اس پر، پہلا آسمان جو ہے اس پر ایک خانہ کعبہ کے اوپر پہلے آسمان پہ بیت العزہ ہے، اس پر یہ اتارا گیا ہے، وہاں اتارا گیا ہے۔ اور پھر وہاں سے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا، اللہ کے حکم سے اتارا گیا، اللہ کے حکم سے۔ اس میں وقت لگا اور وہ وقت 23 سال یعنی 23 ایئرس اس میں نازل ہونے میں لگا۔ ایک بار جو نازل ہوا وہ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، یعنی پہلے آسمان تک یہ اتر گیا، اور پھر وہاں سے اس دنیا میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ 23 سال میں ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا، نازل ہوتا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور پھر اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے، ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لی جائے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا کہ جب وہ قرآن کی تعلیم لیتے تو پہلے سنتے، پھر اس کو پڑھتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے، پھر ان کو یاد ہو جاتا۔ تو یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے، کیونکہ ہم لوگ عام حالت میں بھی دیکھیں، عام چیز میں بھی دیکھیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جس چیز پر اور جس بات پہ ہم عمل کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہیں، لیکن صرف پڑھ لیا جائے اور اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل نہیں کیا جائے تو پھر وہ چیز یاد نہیں رہتی ہے، انسان پھر بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ بہت اچھا تھا اور اس لیے ان کو یاد بھی رہتی تھی ساری بات۔ تو یہ طریقہ جو ہے قرآن کو پڑھنے کا ہونا چاہیے۔ اس صورت میں قرآن کے متعلق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ جیسے یہاں انزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انزلنا یعنی انزال کرنا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ نازل کرنا، ایک ہی دفعہ میں نازل کرنا، اور تنزیل یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ جیسے کہ آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا، انزال ہوا اس کا، اور جو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلناہ، میں نے اس کو نازل کر دیا، اور تنزیل یعنی کہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پھر پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور وحی کے ذریعے جو نازل ہوئی وہ تنزیل ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہونا۔ بہرحال اس میں جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اسی طرح سے سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی لیلۃ المبارکہ میں یہ نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں ہے، قرآن نازل کرنے کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارکہ میں یہ نازل ہوا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن میں ہی، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن کب نازل ہوئی؟ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ واضح اس لیے کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سورۃ الدخان میں جو ہے کہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوئی، تو وہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں تاریخ لیتے ہیں، اور کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قرآن نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت کہ اس میں قسمت لکھی جاتی ہے اور اس کی اور بہت ساری جو فضیلت بیان کرتے ہیں وہ لوگ، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ یہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور یہ قرآن جو نازل ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔
تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ یہاں ہمیں قرآن سے ہی اس کی دلیل مل گئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ سوال کیوں ہے؟ یہ سوال قرآن کی قدر و قیمت سے لوگوں کو آگاہ کرانے کے لیے ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اس کی تو اتنی بڑی عظمت ہے، اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تم جو ہو اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو اس کو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے، یہ شب قدر جو ہے وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں عرب جو تھے ان کے یہاں یہ 1000 کا لفظ یعنی الف جو ہے ان کے یہاں تعداد جو کسی چیز کو اگر کاؤنٹ کرنا ہے، کثیر تعداد میں بیان کرنا ہے، تو ان کے یہاں عدد اس کے اوپر کوئی تھا ہی نہیں، 1000 کے اوپر کوئی عدد نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ 1000 یعنی الف کو ہی استعمال کرتے تھے جب کسی چیز کے لیے بہت زیادہ یوز کرنا، کثیر تعداد میں کسی چیز کو بیان کرنا ہے تو وہ الف کا استعمال کرتے تھے، الفاظ کا، یعنی 1000 کا۔ تو اس طرح سے یہاں اس معنوں میں یہ 1000 آیا ہے، الف آیا ہے۔ لیکن مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی لیا ہے کہ جو ہے 83 سال اور 4 مہینہ، لیکن جو بھی ہو اس کی قدر و منزلت جو ہے اس قدر ہے کہ یہ بتانا اس میں مقصد ہے کہ اس ماہ کی ایک رات میں انسان اگر 1000 مہینے میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، 1000 مہینے کا روزہ، 1000 مہینے کا اس کا قیام، اس کا ذکر، اس کی عبادتیں، اس کا کیا ہوا نیکی، اس کے خیر کے کام جتنے بھی ہیں، تو جتنا وہ اجر پائے گا 1000 مہینے میں، اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات میں کیے گئے عبادت کا وہ اجر پالے گا، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور خیر کثیر اس میں یہ بتایا گیا 1000 اگر اربوں کے حساب سے لیا جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے کتنا اجر پائے گا، اتنا زیادہ اجر پائے گا جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہوگی؟ تو اس کے بارے میں کم از کم 40 روایت آتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے کہ یہ کب ہے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی، اب تم اسے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں جو ابھی میں نے بتایا کہ 40 سے زیادہ روایت اس میں آتی ہے، قریب 40 روایت آتی ہیں، تو جس میں کسی میں کہا گیا ہے کہ طاق رات میں، کسی میں کہا گیا ہے 27ویں رات میں، کسی میں کہا گیا ہے کہ 25ویں رات میں، کسی میں کہا گیا ہے کہ آخری 10 عشرے میں۔ تو یہ جو ہے اب اس کو تلاش کرنے کا جہاں تک حکم ہے تو اس کو آخری عشرے میں ہی تلاش کرنا بہتر ہے، آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اور رات سے مراد جب رات کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے اپنے اپنے مقام پہ جو رات ہوگی وہ رات مراد ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ معظمہ میں جب شب قدر ہوگی تو اس وقت زمین کے بہت سارے حصے پر دن ہوگا، سورج چمک رہا ہوگا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز کیا ہے؟ رات ہے۔ تو قرآن میں جب کہیں بھی
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، تو رات کا ذکر جو پہلے آتا ہے، اور ویسے بھی اسلامک رول کے حساب سے رات جو ہے وہ پہلے آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، کیونکہ مغرب کے وقت وہ جو وقت جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لیل کا ذکر کر کے فرمایا ہے تو اس سے مراد جو ہے دن کا عرصہ، یعنی کہ پورا دن لیا جاتا ہے، اس سے 24 گھنٹے لیا جاتا ہے، صرف رات نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، تو تورات دینے کے لیے جب کوہ طور پہ بلایا تو 30 راتوں کا وعدہ ہوا، لیکن وہ 30 رات تو 30 راتوں سے کیا مراد تھا؟ اس میں دن بھی شامل تھا، اس لحاظ سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام تو رات میں وہاں قیام کرتے تھے اور دن میں واپس آ جاتے تھے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، دن اور رات وہ 24 گھنٹے کے لیے وہاں تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مقام پر رمضان کی مخصوص رات ہی لیلۃ القدر سمجھی جائے گی، یعنی جہاں شان کے مطابق جہاں رات ہوگا جو خاص، اسی رات میں وہاں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کی عبادت کی جائے گی اور وہ لیلۃ القدر ہوگا۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ روح اور فرشتے اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد کون ہے؟ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، اور ان کی جو ہے قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ان کو وہ جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے سرداروں میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی اتنی اور دوسرے فرشتے جو ہیں اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد کیا ہے کہ ہر حکم لے کر کے آتے ہیں کہ انسانوں کی تقدیر ہے، اس سے مراد انسان کی تقدیر ہے جو اس دن طے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہر انسان کی تقدیر جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں، اور پھر 1 سال کے لیے فرشتے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے جو ہیں جب جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ساری چیز ہوتی ہے کہ سارے فیصلے اس سے مراد ہیں، کسی کا ملنا، کسی کا بچھڑنا، کسی کو نعمت کا ملنا، کسی کو زندگی ملنی، کسی کی پیدائش ہونی، بارش ہونا، کسی کے یہاں پریشانی آنی، کسی کو پریشانی سے نجات ملنا، کسی کو موت ملنا، یعنی ہر چیز جو ہے، اور تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے لیے طے کر دیتے ہیں اس رات کو، اور فرشتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے پھر 1 سال تک اللہ کے حکم سے جو بھی ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے پھر وہ کرتے ہیں۔ اور اتنے فرشتے، اسی لیے اس کو یہ جو معنی قدر کا لیا گیا تھا کہ تنگ ہونا، تو اسی لیے کہ کثیر تعداد میں جب فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں تو زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں یہ، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہیں فرمانبردار مخلوق ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے گا اس کو فوراً سے بجا لانا ہے۔ تو ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خیر اور سلامتی اور امن کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر اور بھلائی والے ہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے لیے ہلاکت کی، کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر اور سلامتی کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ساری رات جو ہے سلامتی والی، خیر اور برکت والی ہوتی ہے۔ صبح فجر کے اذان تک، فجر تک
جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے مغرب سے لے کر کے فجر تک زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا چاہیے، اور برائی سے، لغو بات سے، بحث سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے متعلق ایک عجیب و غریب اثر جس کا تعلق جو ہے لیلۃ القدر سے ہے، کہ کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے ہیں، اس کی بلندی جنت ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز آتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ کل کے کل فرشتے، یعنی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات بھر دیے جاتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، اب پوری زمین پر یہ پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پر سجدے اور قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک بات یہاں یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ گندگی کی جگہ پہ، بت خانے میں، یا جہاں شرک ہوتا ہے، یا جہاں تصویریں رہتی ہیں یا گندگی رہتی ہے، ایسی جگہ پہ فرشتے، رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ نازل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے اس رات جو ہے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ایک تو دعائیں کرتے رہتے ہیں سارے فرشتے، اور جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہوگی کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم پڑ جائیں گے، آنکھیں بہہ نکلیں گی۔ اس وقت انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسرے مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمے کو سچائی سے کہے گا اس کے؟ فرمایا کہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو، یعنی اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا۔ وہ جب دل کی گہرائی سے اس کلمے کو پڑھے گا، سمجھتے باشعور ہو کر کے، تو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کے پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا ہے۔ یعنی رات کا قیام کرنا جو منافق ہوتے ہیں، کافر و منافق ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ کہ فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ جاتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور خاص کر کے 2 پر ان کا ایسا ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رات جو ہے، اس وقت کا جو فجر ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ مند پڑ جاتا ہے ان کے پر کے پھیلانے سے، اور پھر سارے کے سارے فرشتے جو اوپر چڑھتے ہیں، پھر فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ہے جو وہ تھوڑا مند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج جو ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بادلوں کے جیسا موسم ہوگا،
ہلکی پھوہار بارش ہوگی، اس طرح کی علامت بتائی جاتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سارے کے سارے جو بے شمار فرشتے تھے ان کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے اور اچھی طرح سے پورا کریں گے، یہی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو شام کو آسمان دنیا پر جب فرشتے چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے جو ہیں حلقے باندھ کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو جو ہے اس سال تو یہ حالت میں پایا کہ وہ عبادت میں لگا تھا اور سنت کے طریقے کو کر رہا تھا، لیکن پچھلے سال جو تھا وہ بدعتوں میں مبتلا تھا، اور کچھ شخص کو نام لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو اس بار دیکھا کہ بدعتوں میں ہے، لیکن پچھلے سال جب اس کو پایا تھا لیلۃ القدر میں تو سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا تھا اس کو۔ بس یہ فرشتے اس پہلے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جب خبر دی جاتی ہے تو پھر وہ انسان جو سنت کے مطابق عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو بدعات میں اور غلط شرک اور بدعات میں پڑے ہیں تو ان کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تیرے ہی لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں۔ الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی بہت زیادہ ہے، بڑی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے پاس کی چیزیں اور تمام آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب یہ کہہ اٹھتی ہے کہ الحمدللہ رحیم، الحمدللہ رحیم۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال جواب کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس منظر کو جب انسان جانے گا، سمجھے گا تو شوق پیدا ہوگا کہ رات کی عبادت کی جائے، خاص کر کے رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ایک چیز کی جا کر کے خبر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھا کہ رکوع کر رہا تھا، فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں مشغول تھا، فلاں شخص کو دیکھا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور سدرۃ المنتہا پر اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں فرشتے، اور یہ سارا ذکر جو ہے وہ خود بھی ایک دوسرے سے پوچھتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہ خبر دی جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے اور ہدایت دے کہ ہم بھی انشاءاللہ آنے والے رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ زندگی بخشے اور رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور ہمیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اچھی طرح سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے خوب اور خوب عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بھی سنا رہا ہے، جو بھی ہمیں پڑھا رہا ہے، جو بھی ہمیں سکھا رہا ہے، ہم جو بھی سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو وہ یاد رکھنے کی توفیق دے
اور ہم سب جو ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.